ہم وارڈ تو صاحب صرف یہی ایک اور کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ تبدیلی آئی ہے، وہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے بشرا بی بی کو ریلیف ملتا ہے۔ تو کیا ایکویشن میں اس کمی یا زیادتی کو بھی آپ اس سے جوڑ کے دیکھتے ہیں، یا وہ بالکل الگ چیز ہے؟ دیکھیں، میں صرف اس پہ احتیاط سے یہ بات کروں گا حبیب اکرم صاحب کہ پھر تو عدالتیں آزاد ہے نا۔ اب تو وہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے کہ 26ویں ترمیم کسی مقصد سے کی گئی تھی، تو عدالتیں آزاد ہے، تو عدالت اپنے فیصلے دے رہی ہے، تو اب تو کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایز یہ سمپل از دیٹ، آزاد ہم تو عدالتیں احترام ہی کر سکتے ہیں۔ آزاد عدالتیں یہی تو پرابلم تھی، اسی وجہ سے آئین میں ترمیم آئی۔ اب نئی بات سن رہے ہیں کہ 26 کی بجائے 27ویں، 28ویں، 29ویں بھی آ سکتی ہے ترمیم۔ دیکھیے، میں تو حبیب صاحب بڑا کلیئر تھا، پہلے گھنٹے میں نے ترمیم سے پہلے بھی جو باتیں کی وہ ویسی ہی ہوئیں، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، پہلے اس ملک میں تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی۔ اب اس ملک کے اندر ترقی ترمیم، ترقی ترمیم، ترقی ترمیم، ترقی ترمیم ہوگی۔ اچھا میں تو بہت کلیئر ہوں، آج سے نہیں کلیئر، میں تو اس ترمیم سے پہلے کلیئر تھا۔ اچھا وابڈا صاحب، آپ نے باہر والی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا تو پلان بتا دیا ہے۔ کچھ اہم رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ابھی جیلوں میں بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور بھی کئی پنجاب کے رہنما جو جیلوں میں ہیں۔ کیا یہ لوگ باہر آ جائیں گے کیا، یا ان پہ سختیاں اسی طرح سے رہیں گی؟ ممکنات میں سے، ناممکنات میں سے نہیں ہے یہ چیز۔ اچھا، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کا باہر آنا؟ میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو، میں نے کہا ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے یہ بات۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب عدلیہ میں جو تبدیلی لانا چاہتی تھے ہماری حکومت، وہ لے آئی، یا حکومت کے دیگر دوست، آپ بھی ان میں شامل تھے، آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن حکومت کے دوستوں میں شامل ہیں، تو اب اس ترمیم کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ سے وہ خطرہ جو سسٹم کو لاحق تھا وہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں جی، سسٹم کو، جمہوریت کو، اس گورنمنٹ کو نہ آپ سے خطرہ ہے، نہ عدالتوں سے خطرہ ہے، نہ فوج سے خطرہ ہے، نہ عوام سے خطرہ ہے۔ ان کو خطرہ اپنے آپ سے ہے۔ ان کو گرانے کے لیے یا ان کو جانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی کافی ہے، خود کفیل لوگ ہیں۔ لیکن فیصل وارڈر صاحب، اس سسٹم یعنی یہ جو حکومت ہے، اس کی حفاظت کے لیے تو معاف کیجیے گا آپ خود بھی سرگرم ہیں۔ دیکھیں جی، میں اس کی حفاظت نہ کر رہا ہوں، ورنہ میں کیا کہتے ہیں بہت سارے بینیفٹ دے چکا ہوتا پی ٹی آئی کی طرف، اور میں صرف حفاظت کر رہا ہوں پاکستان کی SIFC کی، جو میں کھل کے کہتا ہوں، میں چھپاتا نہیں ہوں، اور جو پاکستان کی انڈیکیٹرز ٹریک پہ نظر آ رہے ہیں اس کے لیے، نتھنگ شارٹ اینڈ نتھنگ مور۔ اچھا وابڈا صاحب، 26ویں آئینی ترمیم تو آ گئی، یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی؟ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی۔ اچھا اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ اب ابھی خبر آ رہی ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ وہ شاید پشاور چلی گئی۔ اب پشاور میں جانا کیا ان کے لیے پنجاب میں اتنی تلخی سختی ہے کہ وہ یہاں پہ رہ بھی نہیں سکتی؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے بھی یہی سختی جاری رہنی ہے پنجاب میں، یا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کسی پلان کا حصہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سختیوں کی وجہ سے نہیں جا رہی، وہاں اولاد ہے ان کی، KPK میں ان کی سیاست اور ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، تو جس کی جو پہلی پریفرنس ہوگی وہ کر لیں گی۔ خطرات کی وجہ سے کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، کیونکہ PTI کی کور ٹیم جو اس ساری چیزوں کا حصہ ہے وہ KPK میں موجود ہے، اس کے بینیفیشریز۔ فیصل وارڈر صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، منشا سے ہیں، اور پلیز اس کو برا نہ مانیے گا، آج میں آپ کی آواز میں وہ اعتماد نہیں سن پا رہا، آپ کے چہرے پہ وہ کانفیڈنس نہیں دکھائی دے رہا جو ہمیشہ آپ کی، جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہیں؟ نہیں حبیب صاحب، جب آپ کی جو ایکسٹریم سرچ لائٹس ہے نا، آپ تو سر بڑے آدمی، آپ ایک شو کرتے ہیں، ہمارے پہ جو ذمہ داری آتی ہے اور آپ لوگ جب محبت کرتے ہیں تو 6 شو بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں، پھر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے جب اتنے سارے شو کر کے نکلتا ہے۔ تو میں تھک کے چور ہو چکا ہوں۔ اچھا یعنی آج یہ تھکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میں سمجھ رہا خدا نخواستہ حالات میں آپ کی توقعات کے خلاف کوئی تبدیلی آ گئی۔
حبیب صاحب میرا آپ سے وعدہ ہے, قوم سے وعدہ ہے, ہر لمحہ بر لمحہ آپ لوگوں کو اچھا لگے برا لگے, کسی کو کوئی ناراض ہو, آئی ول کیپ دا ہول پاکستان اور آپ سب لوگوں کو انفارم رکھوں گا جو میرا کام بنتا ہے اور جو میرا حق بھی ہے. میں اس میں کہیں بھی کبات سے کام نہیں دکھاؤں. آپ کو آنے والے دنوں میں نومبر اور دسمبر کے مہینے کچھ امپورٹنٹ لگتے ہیں پاکستان میں؟ بالکل لگتے ہیں. نومبر مجھے بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. کیا کچھ امکانات ہیں اس میں؟ پروگریسو امکانات ہیں, ہلکی پھلکی چیزیں ہو سکتی ہیں, نتھنگ میجر اینڈ بگ. بٹ میں نے کہا تھا کہ سپٹمبر اور اکتوبر بہت گرم ہوگا, نومبر اتنا گرم نہیں ہوگا لیکن گرم ہوگا. تو لیکن یہ جو باہر ابھی آپ نے جس خط کا ذکر کیا ہے, یہ خط اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں سر, ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے بڑا وقت ہے, اور دوسرا یہ کہ میں اس خط پہ سے یہی جواب دیتا ہوں کہ فلسطین کے اوپر تو کوئی ایسا خط نہیں آیا جہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہو. تو لابیسٹ دنیا میں ورک کرتے ہیں, کام کرتے ہیں اربوں کروڑوں روپے لے کر. میرے آپ کے لیے بھی وہ کر سکتے ہیں, ہم بھی ان کو ہائر کر سکتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ میک اینی سگنیفیکنٹ ڈفرینس. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے یا ہم اکنامکلی اتنی پاورفل ہے, تو وہ تو بات جھوٹ ہوگی. تو اس کا اثر کتنا آتا ہے اس کی میجرمنٹ کہتا ہے کہ کوئی واضح فرق نہیں آ سکتا. اور اس ملک کے اندر میں نے کہا آپ کو کہ سر وزیر اعظم پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے, وزیر اعظم جیل سے آدمی ایوان میں جا سکتا ہے. تو یہ تو پاکستان میں کوئی بھی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے. لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح کوئی, دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ کوئی ایم پی جا کے خان صاحب کو سچ بتائے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم نے سچ بولا تھا تو ہم نے تو نکال دیا گیا تھا, اور اسی دلدل سے ان کو بچا رہے تھے. اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ اس آدمی کے کردہ گناہ کے علاوہ نہ کردہ گناہ تو اس کے سر پہ نہ پڑے. تو جو بس میں ہمارے یہی ہے کہ ہم ان کی بہنوں کو یہ کوشش کریں اور اس میں کامیاب ہو جائے, اور ہو جائیں گے انشاءاللہ. قاضی فائز عیسیٰ کے لیے مستقبل میں کوئی کردار ہے لیکن ادروائز نہیں سر, وہ اپنی ریٹائرمنٹ انجوائے کریں گے. لیکن جو اگر 27ویں ترمیم, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ترمیم پہ ترمیم ہوگی, تو کوئی اگلی ترمیم ایسی بھی تو ہو سکتی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں. الیکشن کمشنر کی, چیف الیکشن کمیشن بھی خالی ہونے والا ہے. دیکھیں جی, ایسی کوئی ممکنات میں سے کوئی چیز نہیں. لیکن ایک چیز اور نظر آتی ہے مجھے کہ ریزرو سیٹس کے اوپر پی ٹی آئی کو مایوس دیکھتا ہوں میں آگے آنے والے دنوں میں. اچھا, اکثریتی فیصلے کے باوجود آپ کو عدلیہ کے فیصلہ ہو یا نہ, فیصل واڈا صاحب, عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اور جو اگر میں پچھلے 2 دن کو دیکھوں تو 2 دن میں مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ جس کیس کے بارے میں, یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر تیسرا کیس جو ہے اس کے اندر ایک دستوری نکتہ ہے جو الگ سے کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو تو آئینی بینچ کے پاس بھیجا جائے گا. یہ طریقہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جناب عدلیہ فوری طور پہ جسٹس پرووائڈ کرے گی, یہ تو معاملہ کہیں کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے پاکستان کے اندر, وہ نارمل چیز ہو گئی ہمارے لیے. اگر ٹینشن فری دن ہو تو لوگ سوچتے پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان میں, ٹینشن کیوں نہیں ہو رہی. تو چھوٹی موسیقی چلتی رہے گی, نتھنگ میجر ہے, نتھنگ بگ. وکلا بھی تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب, کیا ویسی تحریک ہو سکتی ہے جیسی ہم نے 2007 میں دیکھی تھی؟ دیکھیں وکلا ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ پہلا سوال کریں گے کہ جس تحریک کو ہم چلانے جا رہے ہیں اس تحریک کے اندر جو پی ٹی آئی ہے جس کا مین کردار ہے, ان کے اندر اتنی بڑی سیٹنگ اور گیم چل رہی ہے, تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا کہ ان کے لیے اب سڑکوں پہ خوار ہو, یا عوام نے ٹھیکہ لیا اپنے بچے برواتے رہے اور سڑکوں پہ رہے. اور اللہ کرے کہ ان کو بھی سینس پریویل کرے. اگر ورنہ مجھے کوئی, میری سوچ کے حساب سے I don't see any reason کہ کوئی تحریک چلے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو ایک فارورڈ بلاک بننا ہے, یہ کب تک امکان ہے اس کے بن جانے کا؟ سر فارورڈ بلاکس کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن ایونچولی جو ایک بلاک پہ آئے گا وہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے. ابھی آپ کو شروع ہو گیا کام. اگر آج ہی میٹنگ کال ہوگی تو وہاں ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ادب کے ساتھ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اور جس کی بدولت اللہ نے
ان کو اقتدار دیا تھا اس کو مزید رسوا اور پھنسانے کے لیے. اچھا اٹ از اے سیڈ ایونٹ بٹ دعا گوئی ہو سکتے ہیں. یہ جو فارورڈ بلاکس ہیں اس کا مطلب کہ کچھ اور پارٹیوں میں بھی بن سکتے ہیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این. بالکل پاسبلٹیز ہیں اس میں, کوئی ناممکنات میں سے تو یہ چیزیں نہیں ہیں, بڑی ریلیونٹ ممکن چیزیں ہیں اور پچھلے 65 سال سے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی. ٹھیک